اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس سال جو مدرسے کے طلباء فارغ ہوئے ہیں ان سب کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اب آپ حقیقی دنیا کی حقیقی زمین پر اتر چکے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کی عالمیت اور آپ کی فضیلت، اور ہم آپ کا اس مدرسے کے باہر کی دنیا میں پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اب آپ مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ باہر کی دنیا میں آ گئے ہیں تو آپ دو راہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کریں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کے سامنے بھی یہی مقام آتا ہے کہ آگے کی پڑھائی کیسے مکمل کی جائے۔ لیکن مدارس کے طلباء سے میں خاص طور پر یہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ مدرسے کی تعلیم یہ مکمل کرنے کے بعد آپ نہ سمجھیں کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی، بلکہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے الفاظ میں کہ مدرسے نے آپ کو تعلیم کی ایک ایسی کنجی دی ہے کہ اس کنجی سے آپ دنیا کے کسی بھی ایجوکیشن، کسی بھی ہنر، کسی بھی فن کا آپ دروازہ کھول سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو کنجی ایک دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی کامیابی اور تعمیر و ترقی کی عمارت اس پر کھڑی کرنی ہے۔ مدرسے سے فراغت کے بعد سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ آپ جو کچھ بھی کریں، آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ دینی تعلیم کی طرف آگے بڑھیں یا آپ عصری تعلیم کی طرف آگے بڑھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسائل اور آپ کی معاشی حالت بہتر بنائی ہے تو یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آگے کی پڑھائی کیسے مکمل کریں۔ تو آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ آگے کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ انگریزی اپنی سدھاریں۔ آپ نے بخاری، ترمذی اور بڑی بڑی منطق کی کتابیں اور احادیث کی کتابیں اور تفسیر اور فقہ اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشوز پر بحث کی ہوں گی، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ نے تاریخ اور اسلامی تاریخ اور دنیا کی بہت ساری چیزوں پر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مدرسے کے طلباء کے اندر صرف ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری بہت ہی واضح ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ آپ کی انگریزی زبان صرف کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جب باہر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے اندر احساس کمتری آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ بعض طلباء یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر مدرسے سے نکلنے کے بعد عصری تعلیم کا رخ کریں گے تو یقیناً وہاں پر ہم مادیت پرست بن جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ آپ عصری تعلیم اگر حاصل کریں گے تو آپ مادیت پرست بن جائیں گے، آپ کا وضع قطع بدل جائے گا۔ معاف کیجیے گا، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ اپنی وضع قطع کیسی رکھتے ہیں، آپ اپنی نمازیں، اپنی تہجد اور اپنی وہ ساری عبادات اور اپنے وہ سارے معاملات بعینی وہی باقی رکھتے ہیں یا آپ کے اندر چینجز آ جاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے۔ اس لیے کہ عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی مادیت پرست بن جاتا ہے تو یہ اس کی انفرادی ناکامی ہے، اس میں یونیورسٹیز کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیز کے اندر برقع پوش لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، چاہے جامعہ ملیہ ہو، چاہے علی گڑھ یونیورسٹی ہو، چاہے آکسفورڈ ہو، چاہے ہارورڈ ہو۔ آپ کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیں، جن کو اپنے دھرم، اپنے مذہب اور اپنے دین پر قائم رہنا ہے وہ کہیں بھی قائم رہتا ہے۔ لہٰذا یہ اگر آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم اگر عصری تعلیم حاصل کریں گے تو اپنے دین سے بھٹک جائیں گے یا ہم بھی مادیت پرست بن جائیں گے، اس کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ اب آگے ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ عصری تعلیم اور معاش ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
میں بھی آپ ہی کی طرح ایک مدرسے کا طالب علم تھا، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مولوی ہوں اور مولانا ہوں، چونکہ میری وضاقتہ شاید آپ کو ایسی نہ دکھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے بھی علوم دینیہ پڑھا ہے، اور میں بھی اسلام کے لیے اور اپنی ملت کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا درد رکھتا ہوں۔ تو جہاں تک تعلق ہے عصری تعلیم اور معاش کا، تو اگر آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں گے تو جن لوگوں نے عصری تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے اپنے معاش کو بہتر بنایا ہے، لہٰذا عصری تعلیم اور معاش کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے تو ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر دینی تعلیم کو پڑھنے کے بعد جو پوزیشنز ہمیں مل سکتی تھی، جو نوکریاں ہمیں مل سکتی تھیں، وہ نوکریاں ہمیں نہیں مل سکتی، جیسے کہ ہم فقیہ بن سکتے تھے، ہم جج بن سکتے تھے، وکیل بن سکتے تھے، ہم اسلامک یونیورسٹیز کے اندر لیکچرر اور پروفیسرز بن سکتے تھے، ہم دینی تعلیم کے مدرسین سرکاری اسکولوں اور کالجز میں بن سکتے تھے۔ یہ ساری پوزیشنز ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے باہر جب قدم رکھنا چاہیں گے تو آج کل یاد رکھیے کہ گلف کے اندر جو مدارس کے طلباء کو نوکریاں ملتی تھیں وہ نوکریاں ملنا تقریباً بند ہو چکی ہیں، چونکہ یہاں کی عوام خود اتنی پڑھی لکھی ہو چکی ہے کہ یہاں کی سرکاریں اب اپنے نیشنلز کو وہ جاب دے رہی ہیں جس جاب پر ہم لوگ کام کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ راستہ بھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس سچویشن کے اندر بہت ضروری ہے کہ مدرسہ کے طلباء اپنے آپ کو کمپٹیٹیو بنائیں تاکہ ان کا ذریعہ معاش بہتر سے بہتر ہو سکے۔ آپ چاہے دینی تعلیم حاصل کریں یا آپ عصری تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ کے لیے سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ آپ کی انگریزی بہتر سے بہتر ہو۔ انگریزی تعلیم آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے جس کے اوپر چڑھ کر کے آپ دنیا کی کوئی بھی ترقی یا دین کی کوئی بھی ترقی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے عربی پڑھ رکھی ہے اور اب انگریزی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کے چند اشکالات اور چند غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا کہ انگلش ہمارے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب آپ جب قدم رکھ رہے ہیں پوری مدرسے کے باہر کی زندگی میں، تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جو کام کریں گے وہ یہ کام کریں گے کہ آپ اپنی انگریزی مضبوط سے مضبوط تر کر لیں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ انگریزی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے مستقبل کی تعمیر و ترقی میں جو چیز حائل ہوگی وہ صرف یہی زبان حائل ہوگی۔ اگر یہ زبان آپ کی مضبوط ہوگی اور اسٹرانگ ہوگی تو یقیناً بہت ہی تیزی کے ساتھ، بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ آپ جو کورسز کرنا چاہیں، جو تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو، عصری ہو یا دینی ہو۔ چونکہ جامعات اور یونیورسٹیز کے اندر آپ کو اسلامیات پر بھی ریسرچ کا موقع ملے گا، آپ وہاں پر جا کر کے بھی اسلامیات کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، اسلامیات کو پڑھ سکتے ہیں، اسلامیات کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دینی تعلیم کو بھی اگر آپ عصری درسگاہوں میں حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی کی ہمیں کیوں ضرورت ہے۔ انگریزی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو دلائل ہیں، یا یوں کہیے کہ انگریزی پڑھنے کے لیے 10 وجوہات ہیں۔ ایک دو وجہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی کیوں پڑھیں، مدرسہ کے طلباء انگریزی کیوں پڑھیں، اس کے لیے تقریباً 10 وجوہات ہیں جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگریزی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگریزی ہے، اور ہر 5 آدمی میں سے ایک آدمی انگریزی دنیا میں بولتا اور سمجھتا ہے۔ نمبر 2 دنیا کے اندر 138 ممالک ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ 138 ممالک کے اندر 67 ممالک ایسے ہیں جن کی زبان انگریزی ہے، ان میں سے 27 ممالک ایسے ہیں جن کی زبان دوسری سرکاری زبان ہے۔
آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر انگریزی کی اہمیت کیوں ہے۔ نمبر 3، دنیا کے 400 ملین سے لے کر کے 600 ملین تک لوگوں کی پہلی اور مادری زبان انگریزی ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے درمیان اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 4، دنیا کے اندر سائنس، ٹورزم، کمپیوٹر، ان سب کی زبان انگریزی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کورس کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو انگریزی آنا ضروری ہے۔ اس زبان کے بغیر آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی کورس آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، انگریزی میڈیا کی زبان ہے۔ انگریزی میڈیا کی زبان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر میڈیا اسلام کے خلاف جو زہر افشانی، جو غلط فہمیاں پھیلاتی ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو انگریزی زبان جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ اردو زبان کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ سیکنڈ ہینڈ ہیں، وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو نہیں مل رہی ہیں۔ جب تک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گی اور جب تک انہی کی زبان میں آپ ان کو جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، انٹرنیٹ کی زبان انگریزی ہے۔ دنیا کی بیشتر ویب سائٹ انگریزی زبان ہی میں موجود ہے، لہٰذا اس زبان کے بغیر آپ انٹرنیٹ سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ نمبر 7، بہت ہی امپورٹنٹ علماء کرام کے لیے، مستشرقین کی زبان انگریزی ہے۔ جن مستشرقین کی کتابوں اور ان کے اقتباسات کو آپ نے پڑھا ہے کہ مستشرقین اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، تو ان سب کی زبان تقریباً انگریزی ہے۔ جب تک آپ انگریزی نہیں جانیں گے، آپ کو ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر کون کون سی کتابیں نکل رہی ہیں، کون کون سے آتھرس وہاں سے آ رہے ہیں جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، کن کن اخبارات میں، کن کن مجلات میں، کس ویب سائٹ پر اسلام کے خلاف زہر افشانیاں کی جا رہی ہیں اور غلط فہمیاں کریٹ کی جا رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک آپ کو وہ لینگویج نہیں معلوم ہوگی۔ لہٰذا مستشرقین کی زبان جب انگریزی ہے تو علماء کرام کو انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے اندر مستشرقین کی زبان جاننے والے جید علماء کرام کی بہت ہی زیادہ قلت پائی جاتی ہے، جید علماء کرام کی۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ بڑے بڑے مدارس سے اور بڑے بڑے عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ آپ جب فارغ ہوئے ہیں تو یقیناً آپ یہ چاہیں گے کہ آپ دنیا کے اندر وہ خدمت کریں جو بہت کم لوگوں نے کیا ہے اور جس کی بہت ضرورت ہے۔ لہٰذا مستشرقین کے خلاف اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں جو علامہ شبلی نے کی، جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے کی، جو وحید الدین خان نے کی، جو سر سید احمد خان نے کی، تو یقیناً آپ کو اس زبان کا جاننا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، دنیا کی اس عالمی زبان میں اسلامی لٹریچر بالکل مفقود ہے۔ انگریزی زبان کے اندر اسلامک لٹریچر بالکل نہیں ہے۔ آپ چند احادیث کی کتابوں کا ترجمہ پائیں گے، چند ایشوز پر آپ چند کتابیں پائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی یورپ کے اندر یا امریکہ اور کینیڈا کے اندر جو مدارس کھلے ہوئے ہیں، جو مدارس کھولنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نصاب تعلیم انگریزی میں نہیں ہے۔ جتنی بھی تحقیقات اسلامی علوم پر ہوئی ہیں وہ یا تو عربی میں ہوئی ہیں یا اس کے بعد اردو زبان میں ہوئی ہیں، اور انگریزی زبان کے اندر علماء اس طرح کے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جو ہماری 1000 سال تاریخ میں جو ہم نے علوم عربی اور اردو زبان کے اندر جو منتقل کر دیا ہے اسلامی علوم کو، وہ عربی زبان میں اور اردو زبان میں موجود ہونے کے باعث انگریزی طبقہ اس کو پڑھنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا اب جید علماء کو ضرورت ہے کہ وہ انگریزی زبان جانیں اور انگریزی میں ہمارے اسلامی علوم کو ترجمہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں، تاکہ یہ خلا وہاں پورا ہو جائے۔ آپ یاد رکھیے کہ آئندہ اسلام جس تیزی کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں پھیل رہا ہے، اسی تیزی کے ساتھ ہم علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علوم کو اس زبان میں منتقل کر دیں جس زبان میں وہاں ضرورت پائی جاتی ہے۔ نمبر 9، دنیا میں دعوت کا کام سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے،
اور چونکہ وہاں کے لوگ بہت ہی اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ بند دماغ کے نہیں ہوتے ایشین کنٹریز کی طرح، لہٰذا وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان کے زبان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء کرام کو نہ صرف یہ کہ انگریزی بلکہ جرمن، فرینچ اور دوسری زبانیں، چائنیز، جاپانیز، یہ سب زبانیں جاننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، مدرسہ اور اسکول کی فراغت کے بعد جب آپ یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جتنی بھی مراجع کی کتابیں ہیں وہ سب انگریزی زبانوں کے اندر ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل سائنس لیں یا آپ ہسٹری لیں یا آپ عربی لیں یا آپ اسلامیات لیں یا آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، وہاں پر آپ کو مراجع کی ساری کتابیں انگریزی میں ملتی ہیں۔ لہٰذا مدارس کے طلباء کو بہت زیادہ پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو انگریزی زبان آتی نہیں اور مراجع کی کتاب وہ پڑھ نہیں سکتے، اسی لیے وہ یونیورسٹیز کے طلباء سے اس اپنے شعبے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی انگریزی مضبوط ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز کے طلباء سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، اور آپ علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ اور JNU کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدارس کے طلباء نے کتنی شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو عصری تعلیم حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے آج کے وقت میں جب آپ کو فری وقت ملا ہوا ہے فراغت کے بعد، سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اپنی انگریزی مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ انگریزی پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ جب دنیا کی سب سے مشکل زبان عربی زبان آپ نے پڑھ لی ہے تو یقین مانیے انگریزی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 3 سے 6 مہینے کے اندر آپ کی انگریزی سدھر سکتی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے مدارس کے طلباء کے سامنے کتنی بڑی دنیا کھلی ہوئی ہے۔ اب صرف MBBS اور انجینئرنگ کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی شعبے میں جا سکتے ہیں اور وہاں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔